بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتم کی اردو سے سبق نمبر 10 کے پہلے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی اردو کی ٹیچر حاضر ہوں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ زمین جو کہ اپنی تخلیق کے بعد بنجر اور ویران تھی، انسان کی خلقت کے بعد زمین کی رونق میں اضافہ ہوا۔ انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو زمین پر آباد کیا۔ ان تمام مخلوقات میں انسان بہترین اور افضل مخلوق ہے، جسے اللہ نے علم کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ انسان نے اپنے علم و حکمت اور مسلسل محنت کی بدولت بہت سی چیزیں ایجاد کی اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کی۔ انہی آسانیوں اور ایجادات میں انسان کا ایک خواب پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تھا، اور یہ خواب ایسا تھا جس کی تعبیر کوئی نہیں جانتا تھا، مگر دو بھائیوں نے اس ناقابل یقین کارنامے کو انجام دے کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ آج کے لیکچر میں ہم اپنی جماعت ہفتم کی کتاب میں شامل سبق نمبر 10 اونچی اڑان کی بلند خوانی کریں گے۔ آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 45 کھولیں، دن اور تاریخ لکھیں اور میرے ساتھ مل کر سبق کو پڑھیں۔ اونچی اڑان۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کے مصداق انسان کے دل میں بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ کچھ تو اس کے اختیار میں ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آرزو کے باوجود پوری نہیں ہو پاتی۔ الف لیلوی داستانوں میں اڑن قالین کے تصور نے یہ تصور اجاگر کیا تھا کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ بچوں، اس سبق کا آغاز غالب کے مشہور زمانہ شعر کے پہلے مصرعے سے ہوا ہے، جو کہ بالکل سچ اور حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ انسان کا دل ہر وقت خواہشات میں گھرا رہتا ہے۔ ایک تمنا پوری ہوئی تو دوسری سر اٹھا لیتی ہے۔ انسان کے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، اور انہی خوابوں کی تکمیل کے لیے انسان بعض اوقات خیالات کی دنیا بنا لیتا ہے اور اپنے لاشعور میں ہر اس چیز کو پورا ہوتا دیکھتا ہے جو حقیقت میں ناممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ایک خواب کا ذکر اس سبق میں کیا گیا ہے، اور وہ خواب کوئی عام خواب نہیں بلکہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنے کا خواب تھا۔ پیراگراف نمبر 2۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے، مگر ان کے خوابوں کی تعبیر کیسے ممکن ہوئی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امریکی فوج 1903 عیسوی میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے بچوں، اب صفحہ نمبر 46 پر آ جائیں۔ بنانے میں 10 لاکھ سال سے 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ۔ ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوبایو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ وہ ساتھ رہتے، ساتھ کھیلتے اور ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ یہ دونوں بھائی ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ بچوں، انسان نے جب پرندوں کو کھلے آسمان میں اڑتے دیکھا تو چاہا کہ وہ بھی آسمان میں اڑیں، اور یہ ایسی خواہش تھی جو اس زمانے میں ناممکن لگتی تھی، کیونکہ ایسا سوچنے والے کو کوئی پاگل یا دیوانہ ہی کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ دور جدید ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، بلکہ وہ دور تھا جب انسان نے پتنگ بھی نہ اڑائی تھی۔ اور امریکہ کے سب سے بڑے اخبار نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا تھا کہ اس خواب کو پورا کرنے میں 10 لاکھ سال یا 1 کروڑ سال لگ جائیں گے۔ لیکن جہاں انسان کی محنت اور لگن ہو اور اللہ کی مرضی شامل حال ہو، وہاں کسی کا کوئی دعویٰ کام نہیں آتا۔ اخبار میں اس خبر کے دعوے کے ٹھیک 1 ہفتے بعد ہی 2 بھائیوں نے اس ناممکن کام کو ممکن بنایا، جسے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔
وہ خود بھی مختلف چیزیں بناتی رہتی تھیں۔ آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا، ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان کے تجسس کو ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ 2 لائبریریاں تھیں، ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ بچوں، کسی بھی کارنامے کو انجام دینے کے لیے دولت کا ڈھیر اور وسائل کا ہونا ہی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ انسان اگر کوشش کرے تو اس کی محنت ضرور رنگ لاتی ہے۔ یہی حال ان 2 بھائیوں کا تھا۔ ان کے والد جو کہ چرچ میں پادری تھے اور والدہ پڑھی لکھی خاتون تھیں، اور اسی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول کافی تعلیم یافتہ تھا اور انہوں نے اپنے بچوں پر کبھی بھی روک ٹوک نہیں کی۔ ایک مرتبہ ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا۔ اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ اس وقت آرول 7 سال کا اور ولبر 11 سال کا تھا۔ دونوں بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ دونوں بھائی اس کھلونے سے کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل انہیں بہت بھایا۔ وہ ہر وقت اس سے کھیلتے رہتے۔ آخر کار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گئی۔ انہوں نے ویسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی، مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن۔ بچوں، ولبر اور آرول کے گھر کے تعلیمی ماحول کی وجہ سے دونوں بھائیوں کو تجربات کا بہت شوق تھا۔ ایک بار ان کے والد ان کے لیے ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر لے کر آئے جو ایک انسانی ہاتھ کے برابر تھا۔ اسی کھلونے کو دیکھ کر دونوں بھائیوں کے دل میں فضا میں اڑنے کے خواب نے جنم لیا اور انہوں نے اپنا کھلونا ٹوٹنے پر اس جیسا ہی ایک ہیلی کاپٹر بنایا، مگر وہ وزن میں زیادہ تھا، اسی لیے وہ فضا میں نہ اڑ سکا۔ بچوں، یہ اس سبق میں شامل مشکل الفاظ ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ مصداق، الف لیلوی، اڑن قالین، تصور، تعبیر، نیو یارک ٹائمز، انڈیانا، اوبایو، چرچ، مہارت، ملٹن رائٹ، کھوج، ہیلی کاپٹر، مساوی، چنگاری، بانس، کارک۔ ہوم ورک نوٹ کریں۔ سبق نمبر 10 اونچی اڑان کی بلند خوانی کریں اور مشکل الفاظ کی مشق AR میں کریں۔ اللہ حافظ۔